السلام علیکم۔ آج کے دن ہم بات کریں گے 4 P's آف مارکیٹنگ۔ تو یہ 4 P's آف مارکیٹنگ کیا ہے؟ پروڈکٹ، پرائس، پلیس اینڈ پروموشن۔ تو چلیں ان کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروڈکٹ پر۔ وٹ آر یو سیلنگ؟ آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ کیا آپ گڈس بیچ رہے ہیں یا آپ سروسز فراہم کر رہے ہیں؟ تو اپنی پروڈکٹ بناتے وقت سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پروڈکٹ بالکل ہمارے کنزیومر کے نیڈ کے مطابق ہو، کیونکہ جب پروڈکٹ ہم بنا لیتے ہیں تو پروڈکٹ کو اتنی جلدی ہم چینج نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم پروڈکٹ بنائیں گے کنزیومر کے نیڈ کے مطابق وہ نہیں ہوگی تو پھر ایسے تو ہم فوراً اسے چینج بھی نہیں کر سکیں گے اور وہ سیل بھی نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے ہمیں مارکیٹ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمارے بزنس کو لاس کا سامنا ہوگا۔ اسی لیے جب بھی ہم کوئی بھی پروڈکٹ بنانے جائیں یا پھر ہم سروسز جو بھی فراہم کرنے لگے تو ہم یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ کیا ان کی مارکیٹ میں ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ پروڈکٹ بنائیں گے تو یہ مارکیٹ میں کس حد تک کامیاب ہوگی۔ اسی لیے ہمیں اپنی پروڈکٹ بنانے سے پہلے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے اور خاص طور پر ہمیں کنزیومر کی نیڈ کو دیکھ لینا ہے۔ جب تک ہم کنزیومر کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب پروڈکٹ نہیں بنا سکیں گے۔ تو اسی لیے جب بھی پروڈکٹ بنانی ہے سب سے پہلے کنزیومر کی نیڈ کو دیکھیں، اس کے بعد اپنا ڈیزائن بنائیں، پروڈکٹ بنائیں اور پھر اسے مارکیٹ میں ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ پھر کامیاب طریقے سے مارکیٹ میں چل سکے گی۔ سیکنڈ پہ ہم بات کریں گے پرائس کی۔ وٹ از یور پرائسنگ اسٹریٹجی؟ تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کس قسم کی پرائس سیٹ کر رہے ہیں، پرائسز میں کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ آپ زیادہ اپر پرائس رکھ رہے ہیں، لو پرائس رکھ رہے ہیں یا میڈیم پرائس رکھ رہے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، آپ کے پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس قسم کی پرائس رکھیں کہ جس سے آپ پہلے تو آپ کی پروڈکٹ سے کنزیومر سیٹسفائی ہو، پھر آپ کی پرائس سے بھی وہ سیٹسفائی ہو تاکہ وہ آسانی سے آپ کی پروڈکٹ کو خرید سکیں۔ تو اس میں ہم بات کریں گے دو مزید اس کی اقسام پر۔ ایک ہے اسکیمنگ اس کا مطلب ہوتا ہے پریمیم پرائس چارج کرنا، جیسا کہ ایپل کرتا ہے۔ اس کا فوکس اس بات پہ نہیں ہوتا کہ ہر گھر میں ایپل کا فون ہو، بلکہ یہ تو صرف جو اپر کلاس فیملیز ہوتی ہیں، اپر کلاس لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہی یہ فالو کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ پرائس ہی اتنی رکھتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ کو صرف اپر کلاس ہی خرید سکیں۔ اس کی مثال کچھ ایسے بھی ہے کہ جیسے ایک آرٹیفیشل جیولر جو ہے وہ پورے دن میں اگر 100 نیکلس بیچتا ہے تو وہ شاید اتنا نہیں کما سکے گا جتنا ایک سونار ایک سونے کا نیکلس بیچ کے کما سکتا ہے۔ تو یہی ہے کہ وہ اپنی پرائسز کو اپنی پروڈکٹ کے مطابق کافی ہائی پرائس چارج کرتے ہیں، جس پہ شاید ان کی پروڈکٹ کو ہر انسان تو نہیں خرید سکتا، ہر کنزیومر تو نہیں خرید سکتا، لیکن جو بھی خریدتا ہے ان کو اپنی پروڈکٹ کے مطابق منافع مل جاتا ہے۔ اور جو دوسرے جیسے کہ آرٹیفیشل والے ایک دن میں اپنے پورے دن کی اتنی سیل نہیں کرتے جتنی یہ اپنے ایک کنزیومر سے کر لیتے ہیں۔ تو اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ یہ اپر کلاس کو کرتے ہیں، اپر کلاس کے لیے پرائز ایسے رکھتے ہیں جن کو صرف اپر کلاس ہی خرید سکتے ہیں، عام لوگ نہیں خرید سکتے۔ دوسری قسم ہے اس کی پھر پینٹریشن۔ اس میں زیادہ فوکس اس بات پہ رکھا جاتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگ خریدیں، یعنی عام انسان بھی خرید سکے۔ تو اس کے لیے جو قیمتیں ہیں وہ اس طرح سیٹ کی جاتی ہیں کہ جنہیں کنزیومر آسانی سے خرید سکیں اور ان کے لیے زیادہ کوسٹلی نہ ہو، وہ کنزیومر آپ کی پرائس سے سیٹسفائی ہو اور وہ آسانی سے آپ کی پروڈکٹ کو خرید سکے۔ اور یہ پروڈکٹ تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، یعنی اگر ہم ٹیکنالوجی میں بات کر لیں تو جیسے اوپو اور ویوو کے موبائل ہیں تو یہ عام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن جو ایپل کے سیٹ ہیں یہ ہمیں عام دیکھنے کو نہیں ملتے۔ ایپل کے موبائل فون ہمیں عام دیکھنے کو نہیں ملتے کیونکہ یہ بہت کوسٹلی ہوتے ہیں۔ تو اس کے متبادل میں پھر یہ دوسرے آ جاتے ہیں اوپو ویوو جو اپنی پرائسز کم رکھتے ہیں اور ان کی پروڈکٹ زیادہ لوگ خرید لیتے ہیں، یہ منافع بھی کما لیتے ہیں اور اپنے پروڈکٹ زیادہ سیل بھی کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ خود بھی سیٹسفائی رہتے ہیں اور کنزیومر بھی ان سے سیٹسفائی رہتے ہیں۔
اب پلیس کی بات کرتے ہیں۔ پلیس کو مارکیٹنگ مکس میں اس لیے رکھا گیا کہ فرض کریں ایک جگہ پر کوئی برانڈ نیا مارکیٹ میں آیا، تو یہ پروڈکٹ جب ایک ہی جگہ پر بک رہا ہوگا تو بہت ہی کم سے لوگ جانیں گے، جیسے 10 20 یا 50 جتنے بھی لوگ وہاں سے اپنی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جائیں گے تو وہ اس پروڈکٹ کو بھی جان لیں گے، تو یہ بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو اپنی پروڈکٹ کو بڑھانے کے لیے ہم سیلر کو بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ سمسنگ کی بات ہی کر لیں کہ سمسنگ جب ہم مارکیٹ میں سے لینے جاتے ہیں تو ہم اسے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں، تو اس طرح کسٹمر کو اپنی مرضی سے پروڈکٹ خریدنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ ہماری پروڈکٹ خریدنے کے مختلف ذرائع جب بن جاتے ہیں تو ہماری پروڈکٹ مارکیٹ میں اور کسٹمر میں زیادہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اور لاسٹ پر ہم بات کریں گے پروموشن پر۔ فرض کریں آپ ایک کمپنی کے مارکیٹنگ مینیجر ہیں، اب آپ کو مارکیٹ میں موجود کسٹمر کی توجہ حاصل کرنی ہے، تو اس صورت میں آپ کو انہیں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتانا پڑے گا، تو اس صورت میں آپ کو کمیونیکیشن مکس پر فوکس کرنا پڑے گا، جیسا کہ آپ ٹی وی پر، نیوز پیپر پر اور ریڈیو وغیرہ پر آپ اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں، اور سیکنڈ پر آپ اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے آپ کو پرسنل سیلنگ کرنی پڑے گی، آپ کو پبلک ریلیشن شپ اور اس کے بعد آن لائن کسٹمر بیٹ انٹرسٹ وغیرہ، اس طریقے سے آپ کو اپنی کو سیلنگ کرنی پڑے گی، تو اس صورت میں آپ اپنی پروڈکٹ کی بالکل صحیح طریقے سے پروموشن کر سکیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔